بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمته الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما 14واں پارہ ہے سورہ نحل 16ویں سورت ہے، اس کا رکن نمبر 9 اور 10 تلاوت کیا ہے نا، آیت نمبر 66 سے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جو چوپایوں میں بھی نشانیاں موجود ہیں، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ان کے پیٹ میں جو مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، جو گوبر اور خون ہے ان کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑا ذائقہ دار ہوتا ہے،
یہ وہی ہے من بین فرث و دم جو سیرت میں بھی آیا تھا کہ گوبر پڑا ہوگا اور خون ہوگا اور اس کے درمیان کی جگہ کھودیں گے تو آب زمزم نکل آئے گا، یہ ہم نے وہاں بتایا تھا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ اور اسی طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم تتخذون منہ سکنا ورزقا حسنا نشہ آور مشروب اور کھانے کی عمدہ چیزیں تیار کر لیتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بڑی نشانی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ من الجبال بیوتا تو پہاڑوں پر، ومن الشجر اور درختوں اور انگور وغیرہ کی بیلوں میں، ومما یعرشون اپنا گھر چھتے بنا، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلولا پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوس، اور فاسلکی سبل ربک ذلولا اور اپنے رب کے بتائے ہوئے ہموار راستوں پر چلتی رہے۔ یخرج من بطونها شراب اس مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب، مختلف الوان جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، فیہ اس میں شفاء للناس شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے بہت سے امراض کی شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بڑی نشانی ہے۔ ورنہ کسی کا تھوک کوئی چاٹے نہ، یہ کھاتے ہیں، کیوں کہ ایسا اللہ نے مزہ رکھا ہے اور ایسا زبردست وہ رسدار ہوتا ہے، اگر اصلی شہد ٹکڑے چبا کے کھا جائے بندہ۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم حالانکہ مکھی کا دیکھا جائے تھوک ہے وہ، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا اور تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد وہ ایسا ہو جائے کہ اسے کچھ بھی یاد نہ رہے۔ ان اللہ علیم قدیر بے شک اللہ خوب جاننے بڑی قدرت والے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اور اللہ ہی نے رزق کے معاملے میں تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ اور اللہ ہی نے رزق کے معاملے میں تم میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، پس جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ تو اپنا رزق اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں دیتے کہ کہیں آقا اور غلام برابر نہ ہو جائیں۔ أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ان بیویوں میں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا فرمائے اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ کیا پھر بھی وہ مشرکین باطل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور وہ مشرکین اللہ کے سوا ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں سے انہیں کچھ بھی رزق دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ پس تم اللہ کے لیے دنیاوی مثالیں نہ بیان کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون بے شک اللہ خوب جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا اللہ ایک ماتحت غلام کی مثال بیان کرتا ہے۔ ماتحت یعنی کہ جو کسی کے نیچے ہو، ہاں کسی کی ذمہ داری میں ملازم، کہ جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا اور دوسرا وہ شخص کہ جسے ہم نے اپنی طرف سے بہترین رزق دیا ہے، فهو ينفق منه سرا وجهرا بس وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ هل يستوون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین اور اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے کہ دو آدمی ہیں، احدہما جن میں سے ایک تو ابکم گونگا ہے بول نہیں سکتا، لا یقدر علی شیء جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، وہو کل علی مولا اور اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر
اسے جہاں کہیں بھی بھیجے تو وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، کیا وہ گونگا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو دو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے؟ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ تو یہ دونوں جیسے برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی